گولی کاؤنٹر کے نچلے حصے سے ٹکرا کر اچٹ گئی تھی۔ عمران کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ پھر دوسرا فائر ہوا، لیکن اس بار بھی عمران نے سنگ آرٹ کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد جیسے لی شیانگ دیوانہ ہی ہو گیا، اس نے یکے بعد دیگرے باقی گولیاں بھی جھونک ماری، مگر عمران کسی کھلنڈرے بندر کے سے انداز میں اچھل اچھل کر خود کو بچاتا رہا۔ لی شیانگ کی اندھا دھند فائرنگ ہال میں بیٹھے ہوئے دو بے گناہوں کو بھی چاٹ گئی۔ پھر اس نے عمران پر چھلانگ لگا دی، لیکن اس بار بھی اسے مایوسی ہوئی۔ عمران بڑی خوبصورتی سے اسے جھکائے دے کر صاف نکل گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے پلٹ کر لات چلا دی۔ ٹھوکر شدید تھی۔ لی شیانگ دھاڑتا ہوا ایک کرسی سے ٹکرایا، پھر جھونک میں کرسی سمیت فرش پر الٹ گیا۔ ٹھیک اسی وقت صفدر اپنے حریف کو ٹھکانے لگا کر لی شیانگ کی طرف لپکا۔ اب عمران کی باری تھی۔ اس نے جھپٹ کر لی شیانگ کو ٹانگ سے پکڑ لیا، پھر اسے کرسی اور میزوں کے درمیان گھسیٹنے لگا۔ صفدر کو اس نے دور ہی رہنے کی ہدایت کر دی تھی۔ حال میں موجود افراد کے ساتھ ساتھ انجم بھی پھٹی پھٹی نظروں سے عمران کو دیکھ رہی تھی۔ لی شیانگ کے منہ سے گالیوں کا طوفان جاری تھا۔ ایک بار اس نے زمین پر گھسٹتے وقت ایک میز کا پایا پکڑ کر سنبھلنے کی کوشش بھی کی، لیکن نتیجہ خطرناک ہی ثابت ہوا۔ میز اسی پر الٹ پڑی۔ پھر ظاہر ہے کہ گالیاں شدت اختیار کرتی چلی گئیں۔ عمران کسی سرکس کے مسخروں کی طرح اسے پورے حال میں چکراتا رہا۔ پھر اس نے لی شیانگ کی ٹانگیں چھوڑ کر اس پر چھلانگ لگائی اور سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے بالوں کو جکڑ کر فرش سے اس کا سر ٹکرانے لگا۔ داراب کے چمچے، تم نے علی عمران کو سمجھنے میں غلطی ہی کی تھی۔ اس بار عمران سفاکانہ لہجے میں بولا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ لی شیانگ کے منہ سے اب گالیوں کے ساتھ ساتھ دردناک چیخیں بھی خارج ہو رہی تھیں۔ صفدر، تم باہر نکلو، جوزف عمارت کی پشت پر موجود ہے، عمران نے پلٹ کر صفدر سے کہا۔ پھر اس کا الٹا ہاتھ پوری قوت سے لی شیانگ کی کنپٹی پر پڑا۔ نتیجے میں لی شیانگ کے منہ سے ایک کربناک کراہ نکلی، پھر اس کی گردن دائیں جانب ڈھلک گئی۔ عمران اچھل کر کھڑا ہوا۔ محض ایک لمحے کے لیے اس نے تشکرانہ نگاہوں سے انجم کی طرف دیکھا، پھر بھاگتا ہوا بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ حال میں موجود افراد اس وقت بھی حیرت زدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ تنویر کے پپوٹوں کو 2-3 بار ہلکے ہلکے جنبش ہوئی، پھر اس نے آنکھ کھول کر چھت کو دیکھا اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسی نشیلی دوا کا اثر باقی تھا جو رائل ہوٹل سے اغوا کرتے وقت اسے زبردستی سونگائی گئی تھی۔ تنویر کو رفتہ رفتہ گزرے ہوئے واقعات کی تفصیل یاد آنے لگی۔ جولیا کی طرف سے پیغام ملنے کے بعد صفدر وہاں سے اپنا مختصر سامان لے کر روانہ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے کوئی آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ تنویر نے برجیز کی آواز پر کمرے کا دروازہ کھولا تھا اور اس کے بعد وہ 4 عدد ریوالور کی زد میں تھا۔ بعد میں اسے کسی بند کار کے اندر لایا گیا تھا۔ تنویر کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس وقت وہ بڑے ہال کے چوبی فرش پر بیٹھا بند دروازے کو گھور رہا تھا۔ اچانک اس کی ناک میں کسی تیز بدبو کا بھپکا آیا۔ اس نے چونک کر پشت کی جانب دیکھا، پھر حیرت سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ منظر ہی کچھ ایسا تھا کہ تنویر کو اپنی قوت بصارت پر شبہ ہونا لازمی تھا۔ وسیع و عریض حال میں جا بجا قد آدم آہنی پنجرے رکھے ہوئے تھے، جن میں جانوروں کی بجائے دیسی اور بدیسی مرد اور عورتیں مقید تھیں۔ ان کے جسم پر نظر آنے والے اعلیٰ اور دیم اریا لباس دیکھ کر تنویر کو حیرت ہوئی۔ اگر وہ پنجرے میں قیدی کی حیثیت سے رکھے گئے تھے تو پھر اس لباس کا کیا مقصد تھا؟ تنویر متحیرانہ انداز میں کھڑا پلکیں جھپکاتا رہا۔ پھر وہ کسی خوفناک قسم کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز ہی تھی جسے سن کر وہ دوبارہ اچھل پڑا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، پھر خوف کے زیر اثر اس کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دروازے پر قد آور لہیم شہیم بن مانس کھڑا اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ کر اچھل کر اپنی بالوں سے چھپی ہوئی چھاتی کو پنجوں سے پیٹ رہا تھا۔ بن مانس کے قریب ہی ایک کتا بھی موجود تھا جس کے گلے میں سنہری زنجیر پڑی تھی، اور اس زنجیر کا دوسرا سرا ایک درمیانہ قد اور کثرتی جسم کے مالک کے ہاتھوں میں تھا۔ تنویر کے ذہن میں اس آدمی پر نظر پڑتے ہی داراب کا نام ابھر آیا۔ صفدر نے داراب کے حلیے کے بارے میں اسے جو تفصیل بتائی تھی وہ 100% اس سے مطابقت رکھتا تھا۔ کیوں دوست، یہ جگہ پسند آئی؟ نوارد نے زہر خند سے پوچھا، پھر پلٹ کر بن مانس سے کہا، زولا، کیا یہ نیا شکار تجھے پسند ہے؟ بن مانس، جسے زولا کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، اسبات میں اپنی وزنی سر کو ہلا ہلا کر اچھلنے لگا۔ اس کی خونخوار نگاہیں بدستور تنویر پر جمی ہوئی تھیں۔ تنویر کسی خطرے کے احساس سے لرز اٹھا۔ تم نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں اور تمہیں یہاں کس مقصد سے لایا گیا ہے؟ مجھے خود بھی اس بات پر حیرت ہے۔ تنویر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جواب دیا، جانتے ہو تم اس وقت کس سے مخاطب ہو؟
نہیں بکو مت، نوارد گرجدار آواز میں بولا۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم لوگ شیتل نگر میں داراب کی گرفتاری کا منصوبہ بنا کر داخل ہوئے تھے؟ میں دراصل وہ بات یہ ہے کہ داراب کے سامنے جھوٹ بولنے کا نتیجہ جانتے ہو؟ نوارد جو داراب کے سوا کوئی اور نہیں تھا سرد لہجے میں بولا۔ میں تم کو اتنی اذیتناک سزائیں دوں گا کہ تمہاری روح بھی پناہ کے لیے تڑپ اٹھے گی۔ تنویر خاموشی سے تھوک نکلنے لگا۔ بولو، کیا یہ غلط ہے کہ تم علی عمران کے ساتھیوں میں سے ایک ہو؟ میں کسی علی عمران سے واقف نہیں ہوں، تنویر نے اس بار خود پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ غلط فہمی؟ داراب نے ایک فلک شگاف کا حق لگایا۔ پھر تنویر نے اسے اس پنجرے کی طرف بڑھتے دیکھا جس کے اندر ایک خوبصورت طوطا بند تھا۔ داراب نے ہاتھ اندر ڈال کر طوطے کو باہر نکال لیا۔ تنویر نے طوطے کی نظروں کو بڑی تیزی سے دائیں بائیں حرکت کرتے دیکھا تھا۔ تنویر کے قریب پہنچ کر داراب نے کتے کی زنجیر کو پتلون کی چرمی بیلٹ سے اٹکایا، پھر جیب سے ایک چھوٹی سی چابی نکال لی جو ساخت کے اعتبار سے کسی دیوار گیر کلاک ہی کی نظر آ رہی تھی۔ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا مائی ڈیئر کہ داراب کے سراغ رسانی کے ذرائع لامحدود ہیں، اس نے تنویر کو گھورتے ہوئے کہا۔ پھر طوطے کے بائیں بازو کو اٹھا کر چابی اس کے جسم میں داخل کر کے گھمانے لگا۔ تنویر کسی پتھر کے بت کی طرح ساکت و جامد کھڑا اس کی حرکتوں کو گھور رہا تھا۔ پھر جیسے ہی داراب نے چابی کو طوطے کے جسم سے علیحدہ کیا، کمرے میں ایک مدھم آواز ابھری جسے سن کر تنویر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ بات تھی بھی حیرت انگیز، کمرے میں ابھرنے والی آواز اس کی اپنی ہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ عمران کے ساتھ رہ کر تم کسی لمبے چکر میں پھنس جاؤ گے، یہ تنویر کی آواز تھی۔ میری فکر مت کرو، لیکن حالات کے پیش نظر اب تمہیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، صفدر کی آواز ابھری۔ گزشتہ رات کو ایڈورڈ پارک میں کھیلے جانے والے حالات داراب کو خونخوار بنانے کے لیے بہت کافی ہے، اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اجنبی افراد سے دور ہی رہنا۔ اگر تمہارا اشارہ برجیز کی طرف ہے تو میں اس مشورے پر عمل نہیں کر سکتا، تمہاری مرضی۔ بہرحال اوپر سے ہمیں بہت محتاط رہنے کے احکامات ملے ہیں۔ کیا یہ احکامات بھی اسی مسخرے عمران کی طرف سے جاری ہوئے ہیں؟ تنویر کو اپنی آواز سنائی دی جو طنز سے بھرپور تھی۔ عمران کے بارے میں تم نے غلط اندازہ قائم کیا ہے، گزشتہ رات کے حادثے ہی کو لے لو۔ کیا عمران کی جگہ اگر تم ہوتے تو داراب کی آنکھوں میں اتنی آسانی سے دھول جھونک سکتے تھے؟ ختم کرو، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ویسے جہاں تک برجیز کا تعلق ہے میں اسے مشکوک نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے بعد داراب نے ہاتھ بڑھا کر طوطے کے جسم پر ہلکا سا دباؤ ڈالا جس کے بعد آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ تنویر تھوک نکل کر رہ گیا۔ طوطے کے اندر غالباً کسی خاص میکانزم کے ذریعے ٹیپ کرنے والی مشین فٹ تھی جس نے کسی طرح تنویر اور صفدر کے درمیان ہونے والی وہ گفتگو ٹیپ بھی کر لی تھی جو آج صبح ہی جولیا کے احکامات ملنے کے بعد ان کے درمیان رہائشی کمرے میں ہوئی تھی۔ لیکن وہ طوطا اس وقت کہاں سے چھپ کر ان کی گفتگو ٹیپ کر رہا تھا؟ کیوں؟ کیا اب بھی تم یہی کہو گے کہ مجھے تمہارے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے؟ داراب سرد لہجے میں بولا۔ پھر اس نے طوطے کو دوبارہ پنجرے کی طرف اچھال دیا۔ تنویر کی زبان اب بھی بند تھی۔ سیدھی طرح اگر میرے سوالات کے جواب دیتے رہو تو تمہیں محض آہنی پنجرے کی قید ہی بھگتنی پڑے گی، دوسری صورت میں ظاہر ہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ تم مجھ سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تنویر نے کچھ فیصلہ کرتے ہوئے پوچھا۔ عمران کے علاوہ اور کتنے آدمی اس کے ساتھ یہاں آئے تھے؟ ہم کل 3 تھے، تنویر جلدی سے بولا۔ تیسرا ساتھی وہی ہے جس کی آواز ابھی تم ٹیپ پر سن چکے ہو۔ عمران کہاں ٹھہرا ہے؟ امپیریل میں، تنویر نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ تم اسے وہاں پرنس آف ڈھمپ کی حیثیت سے تلاش کر سکتے ہو۔ پرنس آف ڈھمپ؟ داراب چونکا، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ میں تمہارے بیان کی تصدیق کرا لوں گا، لیکن تم نے صرف 3 آدمیوں کا تذکرہ کیا ہے، جبکہ پرنس کے ساتھ اس کا سیکرٹری بھی موجود ہے۔ وہ اس کا ذاتی ملازم ہے، ٹیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھ سے ٹکرانے کا مشورہ عمران کو کس نے دیا تھا؟ اس کا علم شاید میرے فرشتوں کو بھی نہ ہوگا۔ گزشتہ رات عمران نے مارتھا کو کس مقصد سے اغوا کیا تھا مجھے نہیں معلوم، تنویر نے جلدی سے کہا۔ مجھے اور میرے ساتھی کو ایڈورڈ پارک کے مشرقی اور جنوبی کونوں پر تعینات رہنے کا حکم ملا تھا، اور مخصوص اشارہ ملتے ہی ہم نے ان حصوں پر دھوئیں کے بم برسانے شروع کر دیے تھے۔ اس ہنگامے کا کوئی مقصد ہمیں پہلے سے نہیں بتایا گیا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو دوست، اگر تمہارا بیان غلط ثابت ہوا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ مجھے اس کا احساس ہے۔ تمہارا اور تمہارے ساتھی کا نام کیا ہے؟ مجھے تنویر کہتے ہیں، اور میرے ساتھی کا نام صفدر سعید ہے۔ کیا دارالحکومت میں تمہارا تعلق پولیس یا سراغ رسانی کے محکمے سے ہے؟ نہیں، ہمارا تعلق
ایسی کسی جماعت سے نہیں ہے، ہم صرف عمران کے لیے کام کرتے ہیں۔ تنویر نے تیزی سے کہا، خود عمران بھی کسی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، ویسے وہ اکثر و بیشتر پولیس کے لیے بھی کام کرتا رہتا ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ ڈائریکٹر عبد الرحمان صاحب نے عمران کو گھر سے نکال رکھا ہے؟ ہاں، ورنہ وہ پولیس کے محکمے میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہوتا۔ داراب نے فوراً ہی کوئی دوسرا سوال نہیں کیا۔ چند لمحات تک وہ تنویر کو گھورنے کے بعد بولا، کیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم صرف 2 آدمی عمران کے ساتھ یہاں آئے تھے؟ ممکن ہے اور بھی ہوں، میں وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، بہرحال مجھے صرف 2 ہی کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، میں 2 گھنٹے کے اندر اندر تمہارے بیان کی تصدیق کرا لوں گا، آؤ میرے ساتھ، داراب نے کہا، پھر آہنی پنجروں کی طرف بڑھنے لگا۔ دوسرا کوئی موقع ہوتا تو شاید تنویر اپنے بچاؤ کی خاطر داراب سے بھی الجھ پڑتا، لیکن ایک خونخوار درندے کی موجودگی میں اس نے یہی مناسب خیال کیا تھا کہ خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دے۔ داراب ایک ایسے پنجرے کے پاس پہنچ کر رکا جس میں صرف ایک غیر ملکی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ مجھے برجیز کے ذریعے معلوم ہو چکا ہے کہ تم عورتوں کے معاملے میں لنگوٹ کے بہت کچے ہو، اسی لیے میں تم کو ایک خوبصورت عورت کے ساتھ بند کر رہا ہوں۔ داراب نے پنجرے کے وزنی قفل کو کھولتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ تنویر خاموشی سے ہونٹ چباتا رہا، پھر پنجرے کا دروازہ کھلتے ہی اسے اندر دھکیل کر دوبارہ قفل لگا دیا گیا۔ اچانک تنویر نے دور کھڑے ہوئے بن مانس کو وحشتناک انداز میں اچھل اچھل کر شور مچا کر آگے بڑھتے دیکھا۔ اس وقت وہ جنونی انداز میں اپنی سیاہ بالوں سے ڈھکی ہوئی چھاتیوں کو زور زور سے پیٹ رہا تھا۔ زولا، داراب کی کرخت آواز وسیع و عریض حال میں گونجی، باہر چلا جا ورنہ میں تیرے جسم کو آگ لگا دوں گا۔ آگ کے نام پر بن مانس کے منہ سے خرخراہٹ کی تیز آواز نکلی، پھر وہ اچھل کر دروازے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ ایک بات اور، داراب دوبارہ تنویر سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کس طرح قائم کرتے ہو؟ ٹرانسمیٹر کے ذریعے۔ میرے ساتھی کے پاس ایک کیمرہ نما ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ عمران نے بڑی خوبصورتی سے جھوٹ بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ عمران کو ابھی تک تمہارے اغوا کی اطلاع نہیں ملی ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تک لا علم ہی ہوگا۔ داراب نے آخری بار کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا دروازے سے نکل گیا۔ دروازہ اس کے باہر نکلتے ہی دوبارہ بند ہو گیا۔ تنویر نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی، پھر اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس غیر ملکی لڑکی کو دیکھنے لگا جو سہمی ہوئی پنجرے کے دوسرے کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ تنویر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے وہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ اس کا سیدھا ہاتھ جیب میں پڑی ہوئی جس شے سے ٹکرایا تھا وہ لائٹر ٹرانسمیٹر ہی تھا۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، مگر فوراً ہی وہ کسی خیال کے تحت گھوم کر اس پراسرار طوطے کی طرف دیکھنے لگا جس کی نگاہیں اس وقت بھی گردش کر رہی تھیں۔ کوما کی 2 منزلہ رہائش کا کسی قلعے سے کم نہ تھی۔ دونوں منزل پر 6 کمرے تھے جو اعلیٰ اور قیمتی فرنیچر سے آراستہ تھے۔ نچلی منزل پر ایک زمین دوز تہہ خانہ بھی تھا جس میں 2 کمرے تھے، ایک میں فالتو سامان تھا اور دوسرے کو عمران اور اس کے باقی ساتھیوں کے لیے خالی کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس وقت عمران کے علاوہ صفدر چوہان صدیقی اور مسٹر کوما بھی اسی کمرے میں سر جوڑے بیٹھے آپس میں مشورہ کر رہے تھے۔ جولیا بدستور اپنی سہیلی کے مکان پر قیام پذیر تھی۔ گزشتہ 2 روز سے عمران یا اس کے ساتھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ باہر کے حالات اسے کوما کی زبانی معلوم ہوتے رہتے تھے۔ داراب کے آدمی بڑے زور و شور سے پورے شیتل نگر میں عمران اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں تھے۔ اب تک 11 ایسے آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا جو داراب کے لیے خطرناک تھے۔ مشتبہ افراد کو داراب کے آدمی اغوا کر کے کسی نامعلوم مقام پر پہنچا رہے تھے۔ آج بھی کوما نے عمران کو ایک اہم اطلاع دی تھی۔ داراب نے شیتل نگر کے رہنے والوں کو مائی کار کے ذریعہ تنبیہ کی تھی کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دینے سے گریز کریں، دوسری صورت میں انہیں بڑی اذیت ناک سزائیں دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ داراب کے آدمیوں نے بڑے پیمانے پر وہاں رہنے والے ایسے افراد کے گھروں کی تلاشی لینی شروع کر دی تھی جن پر اسے شبہ تھا۔ کوما کی رہائشگاہ کی بھی جامع تلاشی لی گئی تھی، لیکن وہ لوگ شاید عمارت کے زمین دوز تہہ خانے سے واقف نہیں تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں باہر نکلنا چاہیے، عمران نے تجویز پیش کی۔ نہیں، ابھی میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا، کوما نے سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا۔ ابھی آپ لوگوں کو کچھ روز اور پوشیدہ رہنا چاہیے۔ داراب کو اس بات کا یقین ہو جانے کے بعد کہ آپ لوگ شیتل نگر کی حدود کو چھوڑ چکے ہیں، کوئی جوابی کارروائی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مجھے اپنے چوتھے ساتھی کی فکر ہے مسٹر کوما، عمران نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ داراب نے اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے
اس نے تنویر کو ختم بھی کر دیا ہو؟ چوہان نے اظہار خیال کیا۔ نہیں، تنویر داراب کے لیے واحد ذریعہ ہے جس کی مدد سے داراب ہمیں پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ عمران بولا، یہ دیگر بات ہے کہ تنویر کو اپنی زبان بند رکھنے کے لیے سختیاں جھیلنی پڑ رہی ہوں۔ کیا ہم رات کے وقت باہر نہیں جا سکتے؟ صدیقی نے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کما صدیقی کی طرف گھوم پڑا۔ کیا داراب کے گرگے رات کو آرام کرتے ہوں گے؟ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے۔ ہم رات کے وقت کسی ایسے مقامی باشندے کے میک اپ میں باہر نکلیں گے جو داراب کی نظروں میں شبہ سے بالا تر ہو۔ ہاں، یہ طریقہ مناسب رہے گا، صفدر بولا۔ اس طرح ہم رینبو کلب میں بھی آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے مسٹر عمران؟ مجھے صرف ایک خاص چیز کا انتظار ہے، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کے حاصل ہوتے ہی میں کھل کر داراب کے مقابلے پر آ جاؤں گا، مگر میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا، کما نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ لی شیانگ کو ہونے والی چوٹ نے داراب کو آج کل کچھ اتنا ہی دیوانہ بنا دیا ہے کہ وہ اپنے اور پرائے کی تمیز بھی نہیں کر رہا۔ دوسروں کا مشورہ قبول کرنے سے اکثر میری صحت خراب ہونے لگتی ہے، اس لیے مجبوری ہے مسٹر فل سٹاپ۔ کما نے تصحیح کی۔ معاف کیجیے گا، دراصل نام کے معاملے میں میری یادداشت بہت ہی خراب ہے۔ میرے لیے اب کیا حکم ہے؟ آپ بس اتنا ہی کریں کہ مجھے باہر کے حالات سے مطلع کرتے رہیں، بہتر ہے، کما نے کہا۔ پھر آفس جانے کا چونکہ وقت ہو گیا تھا، اس لیے وہ سب سے معذرت کر کے باہر چلا گیا۔ عمران صاحب، صفدر کما کے جانے کے بعد بولا، تنویر کے لیے ہمیں اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میں تنویر کی طرف سے فکر مند ضرور ہوں، لیکن ایک بات ابھی تک بری طرح میرے ذہن میں کٹک رہی ہے۔ جولیا نے جس وقت تم کو X2 کا پیغام دیا تھا، اس کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد داراب کے آدمی مجھ پر چڑھ دوڑے تھے۔ کیا مطلب؟ صفدر چونکا۔ کیا تنویر نے دشمنوں کو آپ کے بارے میں بتایا ہوگا؟ جان بچانے کے لیے میں نے اکثر آدمیوں کو انجام کی پرواہ کیے بغیر اندھے کنویں میں بھی چھلانگ لگاتے دیکھا ہے۔ تنویر ویسے بھی مجھ سے ناراض ہی رہتا ہے، ممکن ہے اس نے تم لوگوں کو بچانے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہا ہو اور اس طرح داراب کی سختیوں سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہو۔ ہاں، یہ بات ممکن ہو سکتی ہے، چوہان نے کہا۔ بہرحال ہمیں ہر حالت میں تنویر کی بازیابی کے لیے کوشش کرنی ہوگی، صفدر بولا۔ ضرور کرو کوشش، میں نے تمہارا ہاتھ تو نہیں پکڑ رکھا، عمران نے چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اب بلاؤ نا اپنے اس چوہے X2 کو جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، آخر ہم سب کو پھنسوا کر نکل گیا نا۔ عمران صاحب، صدیقی نے تیزی سے پوچھا، اس لڑکی کا کیا معاملہ تھا جسے آپ نے ایڈورڈ پارک سے اغوا کیا تھا؟ ارے توبہ کرو جلدی سے، عمران نے اپنا منہ پیٹتے ہوئے کہا۔ میں اور کسی لڑکی کا اغوا کروں گا؟ لا حول ولا قوہ۔ لیکن اب میں سمجھ گیا کہ ہمیں یہاں کیوں بھیجا گیا تھا۔ کیوں؟ چوہان نے پوچھا۔ اسی لڑکی کا چکر رہا ہوگا جسے ایڈورڈ پارک سے اغوا کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تم لوگوں کے چوہے X2 کو لڑکی مل جانے کے بعد ہم سے کیا دلچسپی باقی رہ گئی ہوگی، عیش کر رہا ہوگا کہیں بیٹھا۔ میں نہیں مان سکتا، آپ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ مانو، میری صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ذرا عقل پر زور دے کر سوچو تو سارا معاملہ خود بخود صاف ہو جائے گا۔ لڑکی کے اغوا کے معاملے تک X2 نے برابر ہم لوگوں سے جولیا کے ذریعے رابطہ قائم کر رکھا تھا۔ پھر اس نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ ہم کسی محفوظ مقام پر چھپ کر بیٹھ رہے ہیں۔ واہ، یہ بھی ایک رہی، خود تو وہ اس لڑکی کے ساتھ کہیں عیش کر رہا ہوگا اور ہم کو پھنسوا دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی دوسری بات ہوتی، لائٹر ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ کھٹ کی ایک ہلکی سی آواز ہوتے ہی عمران نے جیب سے اپنا ٹرانسمیٹر نکال لیا، پھر اس کے میکانزم کو ٹھیک کرنے لگا۔ صفدر، چوہان اور صدیقی سنجیدہ ہو گئے تھے۔ ہیلو، اٹ از علی عمران آن دی لائن۔ میں جولیا بول رہی ہوں، لیکن تم بیچ میں کہاں سے ٹپک پڑے؟ میں نے X2 کی فریکوینسی کو ملایا تھا۔ صبر کرو جولیا ڈارلنگ، عمران ٹھنڈی آہ بھرتا ہوا بولا۔ مجھے تم سے پوری ہمدردی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب تو تمہارا چوہا ہی بتا سکتا ہے۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج کل X2 کی فریکوینسی صرف اسی لڑکی سے مل رہی ہے جسے اغوا کیا گیا تھا۔ میری مانو تو اب تم X2 کا خیال دل سے نکال کر میرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دو۔ عمران، جولیا کی جھلائی ہوئی آواز ابھری، کیا تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو؟ جس روز میں نے ہوش کی باتیں شروع کر دیں۔ ویسے تم اس وقت کیا اطلاع دینا چاہتی تھی؟ میں نے X2 کو کال کی تھی۔ کیا کچھ اونچا سننے لگے ہو جولیا؟ عمران گہری سنجیدگی سے بولا۔ کیا X2 نے تم کو اس بات کی ہدایت نہیں دی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں پارٹی کی کمان میرے ہاتھ میں ہوگی؟ لیکن
صبر کرنے کے علاوہ کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ عمران جلدی سے بولا۔ ایکس2 آج کل برفیلی پہاڑیوں پر مارتھا براؤن کے ساتھ رنگ رلیوں میں مصروف ہے، اس لیے مجبوری ہے۔ ویسے اگر تم مجھے حالات سے آگاہ نہیں کرنا چاہتی تو رابطہ منقطع کر دو، میں تمہارے چوہے کو رپورٹ دے دوں گا۔ ٹھہرو، جولیا نے جلدی سے کہا، پھر چند ثانیے کی خاموشی کے بعد بولی۔ ایکس2 نے مجھے ایک خاص عمارت کا نقشہ فراہم کرنے کی ہدایت کی تھی، کیا تم اس سے واقف ہو؟ ہاں، اس نے مجھے بھی کہا تھا کہ رینبو کلب کی عمارت کا بلو پرنٹ حاصل کرنے کی کوشش کروں، کیا تم اسے حاصل کر چکی ہو؟ ہاں، ایڈگر نے اپنے ذرائع سے نقشے کی ایک نقل حاصل کر لی ہے۔ گڈ، فی الحال تم اسے اپنے پاس ہی رکھو، میں آج ہی کسی وقت تم سے ملوں گا۔ تنویر کے بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ کچھ بھی نہیں، عمران دیدے نچاتے ہوئے بولا۔ ویسے بھی میں اس کے بارے میں کچھ سوچنا پسند نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کباب میں ہڈی، جولیا ڈیئر۔ عمران نے اس بار لائٹر کو معنی خیز نظروں سے گھور کر آنکھ جھپکاتے ہوئے کہا، کیا تمہیں اس بات پر کوئی خوشی نہیں ہوئی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کا کانٹا نکل گیا؟ شٹ اپ، جولیا کی جھلائی ہوئی آواز ابھری، پھر سلسلہ منقطع ہو گیا۔ رینبو کلب کے نقشے کا کیا معاملہ ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، ایکس2 ہی کچھ بتا سکے گا، عمران لاپرواہی سے بولا، پھر جیب سے چیونگم نکال کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کیا آپ آج کسی وقت جولیا سے ملاقات کے لیے باہر جائیں گے؟ چوہان نے پوچھا۔ کیوں؟ کیا اب تم بھی کباب میں ہڈی بننے کی کوشش کرو گے؟ عمران چونک کر چوہان کو گھورتا ہوا بولا، یار کیوں تم لوگ میرے ہی پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیا جولیا کے علاوہ شہر میں باقی تمام لڑکیاں مر گئی ہیں؟ پلیز عمران صاحب، تھوڑی دیر کے لیے تو سنجیدہ ہو جائیے۔ تمہارا کیا خیال ہے چوہان ڈیئر، کہ محض دولت کی خاطر میں ایکس2 کے لیے کام کرتا ہوں؟ ہرگز نہیں، صرف جولیا کا منہ ہے جسے دیکھ کر میں تمہارے چوہے کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہوں، ورنہ کبھی گھاس بھی نہ ڈالتا اسے۔ ایکس2 جیسی شخصیتوں کو تو میں ہر وقت جیب میں ڈالے پھرتا ہوں۔ بات آگے نہ بڑھ سکی۔ ملحقہ کمرے سے جوزف کچھ ایسے ہی انداز میں جھومتا ہوا برآمد ہوا تھا کہ عمران کے علاوہ باقی افراد بھی اسے حیرت سے گھورنے پر مجبور ہو گئے۔ جوزف کے لیے عمران نے دوسرے کمرے میں ہی اتنی جگہ نکال لی تھی کہ وہاں رہ سکے۔ باس، میں مر جاؤں گا، جوزف نے عمران کے قریب آتے ہوئے مسمسی صورت بنا کر کہا۔ مجھ سے زیادہ دنوں تک یہ چوری نہیں ہوگی، ویسے بھی پیٹرول نے میری آنتوں کو تباہ کر ڈالا ہے۔ پیٹرول؟ عمران اس انکشاف پر چونکا تھا۔ ہاں باس، شراب کی جگہ آج کل پیٹرول پر ہی گزارا چل رہا ہے، لیکن مسٹر کوما کو جب سٹور روم میں رکھے ہوئے جیری کین خالی ملیں گے تو؟ مگر میں مجبور ہوں باس، شراب کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ جوزف کے بچے، کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ عمران سرد لہجے میں بولا، پھر اٹھ کر ملحقہ کمرے میں آ گیا جہاں پیٹرول کے 3-4 خالی جیری کین الٹے پڑے تھے۔ عمران تیزی سے پلکیں جھپکانے لگا۔ اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے۔ انجم امپیریل ہوٹل کی تیسری منزل پر اپنے کمرے میں بیٹھی کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ اس کا ذہن اس وقت عمران یا پرنس آف ڈھم کی شخصیت کے بارے میں الجھا ہوا تھا۔ لی شیانگ کے 8-9 آدمیوں کو جس انداز میں ختم کیا گیا تھا وہ حیرت انگیز تھا۔ لی شیانگ، جسے اپنے نشانے پر فخر تھا، ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولیاں بھی عمران کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھیں۔ پھر وہ اسے بھی بے ہوش کر کے ہوٹل سے چلا گیا تھا۔ انجم کو یقین تھا کہ وہ کم از کم اپنا سیاہ لباس لینے کی غرض سے اس سے ضرور ملے گا، لیکن 2 روز گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ حالانکہ اس نے اپنے ذرائع سے اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل کرنا چاہی تھی، لیکن نتیجہ صفر ہی ثابت ہوا۔ آج بھی وہ 2 گھنٹے پہلے ہی اپنی ڈیوٹی آف کر کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے ہلکے پاور کے بلب کو روشن کیا، پھر بستر پر بیٹھ کر خیالی گھوڑے دوڑانے لگی۔ 1.5-2 گھنٹے سے اس کا ذہن جمناسٹک کر رہا تھا، لیکن ابھی تک وہ عمران کے بارے میں کوئی آخری نتیجہ قائم نہیں کر سکی تھی۔ پھر وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی تھی، ہونی بھی چاہیے تھی، اس لیے کہ دروازے پر ہونے والی دستک اس کے لیے معنی خیزی ثابت ہوئی تھی۔ کسی نے 3 بار تھوڑے تھوڑے وقفے سے دروازے کو ہلکے ہلکے کھٹکایا تھا۔ کسی فوری خیال کے تحت انجم نے اپنا جرمن ساخت کا آٹومیٹک تکیے سے نکال کر بلاؤز میں چھپایا، پھر آگے بڑھ کر بولٹ گرا دیا۔ مگر دوسرے ہی لمحے وہ اچھل کر 3-4 قدم پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ اندر آنے والا لی شیانگ کے سوا کوئی اور نہیں تھا، وہ تنہا ہی آیا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دروازے کو دوبارہ بولٹ کیا، پھر انجم کی طرف متوجہ ہو گیا جو اب اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ پھر وہ سرد لہجے میں بولی، تمہیں اس طرح میرے کمرے میں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ مجھے امید تھی کہ تم یہی سوال کرو گی۔ لی شیانگ بے ہنگم انداز میں مسکرایا، لیکن گھبراؤ مت، میں یہاں کسی برے ارادے سے نہیں آیا ہوں۔
نکل جاؤ خاموشی سے حرامزادے، ورنہ میں تجھے شوٹ کر دوں گی۔ انجم تڑپ کر آگے بڑھی، لیکن ٹھیک اسی وقت لی شیانگ کا ہاتھ گھوم گیا۔ حملہ چونکہ غیر متوقع اور بھرپور تھا، اس لیے وہ لڑکھڑاتی ہوئی بستر پر گری۔ پھر اس سے پہلے کہ سنبھل پاتی، لی شیانگ نے چیتے جیسی پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے بلاؤ سے آٹومیٹک نکال لیا۔ لی شیانگ اب اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے کہ تم جیسی عورتوں سے مار کھا جائے۔ اس سے پہلے تم کو مجھے اس پیکٹ کے بارے میں بتانا ہوگا جو تم نے پرنس آف ڈھمپ یا عمران سے حاصل کیا تھا۔ انجم چونکی، پھر اس سے پہلے کہ وہ خود پر قابو پاتی، لی شیانگ کہکا مار کر ہنس پڑا۔ کیوں؟ چہرے کی رنگت زرد کیوں پڑ گئی؟ تم بکواس کر رہے ہو، میں کسی پیکٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس کا پتہ ابھی چل جائے گا مائی ڈیئر کہ تم کتنی معصوم ہو۔ لی شیانگ اس بار زہریلے سانپ کی طرح بھنکارا تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر کمرے کے سامان کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا۔ انجم خاموشی سے کھڑی غصے سے بل کھاتی رہی۔ پھر لی شیانگ نے جیسے ہی اس کے ٹرنک کے قریب پہنچ کر اسے کھولا، انجم کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہی ہوا جس کا خطرہ تھا۔ 1 منٹ بعد ہی لی شیانگ اس پیکٹ کو برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا جس میں عمران کا سیاہ لباس بندھا ہوا تھا۔ پیکٹ کھلتے ہی انجم نے اس کے چہرے پر خوفناک درندگی کے تاثرات ابھرتے دیکھے تھے۔ گویا میرا اندازہ غلط نہیں تھا، اس نے انجم کو خوفناک نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے پہلے ہی سے شبہ تھا کہ تم اس کی مدد کر رہی ہوگی۔ دوسری صورت میں اس کا ماتحت اتنی آسانی سے ہم پر حاوی نہیں آ سکتا تھا۔ انجم تل ملا کر ہونٹ چبانے لگی۔ اب تم مجھے یہ بھی بتاؤ گی کہ عمران اور اس کے ساتھی آج کل کہاں روپوش ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، انجم نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ اگر معلوم ہوتا تو بھی نہ بتاتی۔ داراب کے گھمنڈ میں مت رہنا خوبصورت ناگن، عمران نے براہ راست میری بے عزتی کی ہے، اس لیے یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اور میں نے ابھی تک تمہارے سلسلے میں نقصان نہ پہنچانے کی ایسی کوئی قسم بھی نہیں کھائی ہے جس کا احساس مجھے خاموشی پر مجبور کر سکے۔ لی شیانگ بگڑے ہوئے تیور کے ساتھ بولا۔ عمران کا پتہ تو تمہیں بتانا ہی ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ ناممکن، میں تمہاری بکواس پر یقین نہیں کر سکتا۔ نہ کرو، میں تمہیں یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں سمجھتی۔ اوہ، ابھی تک تمہارے ذہن پر غالباً داراب کا غرور باقی ہے۔ کیوں؟ شٹ اپ، انجم گرجی، میرے سامنے اس حرامی کا نام مت لو۔ رہا تمہارا معاملہ تو میں تم سے بھی خائف نہیں ہوں۔ زیادہ سے زیادہ تم مجھے گولی ہی مار سکتے ہو۔ غلط خیال ہے خوبصورت ناگن۔ لی شیانگ تم جیسی غدار عورتوں کے لیے اتنی آسان موت کبھی تجویز نہیں کرے گا۔ لی شیانگ زہر خند سے بولا۔ پھر اس کے چہرے کے نقوش کھردرے ہوتے چلے گئے۔ عمران کے سلسلے میں تم کو اپنی زبان کھولنی پڑے گی، ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ مجھے تم سے اچھی طرح پیش آنے کی توقع بھی نہیں ہے۔ کیا مجھے سختی ہی کرنی پڑے گی؟ آزما کر دیکھ لو، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ تو تم دیکھنا چاہتی ہو کہ میں کس حد تک ظالم ہوں؟ لی شیانگ اڑایا، پھر اس کا ہاتھ لہرایا۔ انجم اس بار بھی تیورا کر بستر پر گر گئی۔ دوسرے ہی لمحے لی شیانگ اسے بالوں سے جکڑ کر سیدھا کرتے ہوئے بولا، تم جانتی ہو کہ مجھے عورتوں کے جسم سے کبھی بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ او ذلیل کتے آ! انجم تڑپ رہی تھی، لیکن لی شیانگ بڑی سنجیدگی سے اس کے بالوں پر اپنی قوت صرف کر رہا تھا۔ شاید وہ انجم کے خوبصورت بالوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا خواہش مند تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی کہاں روپوش ہیں؟ اس نے سرد لہجے میں اپنا سوال دہرایا۔ نہیں بتا سور کے بچے، چھوڑ دے، انجم تکلیف سے تڑپ کر بولی۔ اچانک لی شیانگ اس کے بال چھوڑ کر بلاؤز پر جھپٹا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کے لباس کو درمیان سے پھاڑتا چلا گیا۔ انجم ہذیانی انداز میں چلاتی ہوئی گھوم گئی۔ دونوں ہاتھوں سے وہ اپنا اڑیا جسم چھپا کر بھاگی، لیکن لی شیانگ جھپٹ کر دوبارہ اس کے بال جکڑ لیے۔ بتاؤ عمران کہاں ہے؟ اس بار وہ صفاقانہ لہجے میں بولا۔ میں ادھر ہوں بڑے بھائی، بالکنی میں۔ کمرے میں گونجنے والی آواز سن کر لی شیانگ اچھلا، پھر اس نے بڑی تیزی سے پینترا بدلا تھا۔ عمران بالکنی والے دروازے کے سامنے کھڑا احمقوں جیسے انداز میں پلکیں جھپکا رہا تھا۔ چہرے پر خوف اور دہشت کے تاثرات موجود تھے۔ انجم نے جھپٹ کر پلنگ کی چادر کھینچ کر جسم چھپا لیا۔ تم؟ لی شیانگ نے جیب سے ریوالور نکالنے میں بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا۔ تم کہاں سے آ ٹپکے؟ گندے پائپ سے اوپر آیا ہوں پیارے بھائی، عمران بدستور معصومیت سے بولا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو واپس اتر کر بھی دکھا سکتا ہوں۔ آج تمہاری موت ہی تم کو یہاں لائی ہے۔ لی شیانگ کی آنکھیں کسی خطرناک ارادے کے تحت چمک اٹھیں۔ اب تم میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکو گے۔ میں تم کو کتوں جیسی موت ماروں گا۔ نہیں، میں کتوں جیسی موت مرنے پر کبھی رضامند نہیں ہوں گا، عمران کسی بچے کی طرح مچل کر بولا۔ ہاں، اگر تم مجھے کسی بلی کی موت مار ڈالو تو؟
ارے ارے! دوسرے ہی لمحے وہ اچھل کر بائیں جانب ہو گیا۔ لی شیانگ کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی بالکنی کی گرل سے ٹکرا کر باہر نکل گئی تھی۔ جلاڈ میں کیے جانے والے باقی 4 فائروں کا بھی یہی انجام ہوا۔ چیمبر میں اب صرف ایک گولی باقی رہ گئی تھی۔ ہاتھ کیوں روک لیا مسٹر پنگ پونگ؟ ارے نہیں، میں شاید غلط بول گیا۔ کنگ کونگ ہپ۔ یار تم ہی بتا دو نا اپنا نام۔ میری یادداشت دراصل۔ عمران جملہ نامکمل چھوڑ کر دوبارہ اچھلا۔ اس کی نظریں لی شیانگ کی انگلی کو ٹریگر پر حرکت کرتا دیکھ چکی تھی، چنانچہ آخری گولی بھی پلاسٹر ہی چاٹ کر رہ گئی۔ پھر لی شیانگ نے عمران پر چھلانگ لگا دی، لیکن عمران بائیں جانب ہٹا۔ پھر اس کی بھرپور ٹھوکر لی شیانگ کے جبڑے پر پڑی اور وہ ڈکراتا ہوا فرش پر منہ کے بل گرا۔ عمران نے جھپٹ کر دوسرا وار کیا۔ اس بار لی شیانگ کے منہ سے خون کا فوارہ ابل پڑا، لیکن عمران نے اسی پر اکتفا نہ کی۔ اس کی ٹانگیں اس وقت تک برابر اس کے چہرے پر پڑتی رہیں جب تک لی شیانگ نے بے ہوش ہو کر ہاتھ پاؤں نہ ڈال دیے۔ تم اب یہاں سے نکل جاؤ عمران، انجم نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس حرامی کے دوسرے ساتھی بھی نیچے موجود ہوں گے، اکیلے نہیں جاؤں گا میں، عمران نے پلکیں چپکاتے ہوئے کہا، پھر شرما کر گردن جھکا کر بولا، دراصل مجھے تمہارے ساتھ وہ ہو گئی ہے۔ وہ کیا؟ انجم نے تعجب سے پوچھا۔ ارے وہی جس کے ہو جانے کے بعد آدمی کی بھوک پیاس اٹھ جاتی ہے۔ میرے تایا کے پھوپھی زاد بھائی کے نانا کے پوتے کو بھی ایک بار اپنی چچا زاد بہن سے وہی ہو گیا تھا۔ بعد میں اس نے ماش کی دال کھا کر خودکشی کر لی تھی۔ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، میری فکر مت کرو، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے کھسک لو، ورنہ داراب کے دوسرے ساتھی بھی آ سکتے ہیں۔ مر جانا پسند کروں گا لیکن اکیلے نہیں ٹلوں گا، عمران بسہوڑتا ہوا بولا۔ تم بھی میرے ساتھ چلو، ورنہ ماش کی بجائے مونگ کی پھریری دال کھا کھا کر اپنا معدہ چوپڑ کر لوں گا۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ انجم نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ عمران کا ٹائپ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہ آ سکا تھا۔ ہاں، اور پرنس آف ڈمپ اپنا فیصلہ بدلنے پر موت کو ترجیح دینے کی ہمت بھی رکھتا ہے، عمران بدستور گردن جھکائے ہوئے بولا، پھر اٹھے ہوئے انداز میں ایک کرسی پر بیٹھ کر منہ بسوڑنے لگا۔ اچھا میں بھی چلتی ہوں، لیکن سوچ لو مجھے ساتھ لے جا کر تم داراب کو اور بھی زیادہ خطرناک بنا دو گے، پھر کبھی اطمینان سے سوچوں گا۔ اس وقت تم صرف میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو جاؤ۔ کیا تم واقعی گندے پائپ کے ذریعے اوپر آئے تھے؟ ہاں، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، عمران بڑی سادگی سے بولا۔ اماں بھی نے مجھے نصیحت کی تھی کہ اچھے بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے ورنہ پریاں ناراض ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تم ہوٹل کی پشت پر پہنچ کر میرا انتظار کرو، میں سامنے کے راستے سے آتی ہوں۔ عمران نے گردن اٹھا کر انجم کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر تیزی سے بالکنی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ریلنگ پر جھک کر دوسری جانب الٹا، پھر گندے پائپ کو تھام کر نیچے پھسلنے لگا۔ کوما کی عمارت میں داخل ہوتے وقت انجم چونکی تھی، پھر وہ رک کر عمران سے بولی، یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ کیوں؟ کیا اس عمارت کو تم نے آج پہلی بار دیکھا ہے؟ عمران نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ مسٹر کوما کی رہائش گاہ ہے، انجم نے کہا، پھر جلدی سے بولی، او اب میں سمجھ گئی کہ داراب کے مقابلے پر تمہیں کس نے اکسایا ہوگا۔ ہاں، میں تمہارے خیال کی تردید نہیں کروں گا۔ او پھر تو اس نے تم کو ان تصویروں کے بارے میں بھی ضرور بتایا ہوگا جو داراب کے خلاف موت کا پیغام بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہاں، لیکن کیا تم بھی ان تصویروں کے بارے میں جانتی ہو؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے، انجم بولی۔ اب میں شاید تمہارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گی، یہاں کھڑے ہو کر گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے، اندر آ جاؤ۔ پھر وہ دونوں خفیہ راستوں سے گزر کر اس زمین دوز کمرے میں آ گئے جہاں عمران کے باقی ساتھی اس کے منتظر تھے۔ انجم کو عمران کے ساتھ دیکھ کر صرف صفدر چونکا تھا، حیرت دوسروں کو بھی ہوئی تھی، لیکن صفدر اسے امپیریل ہوٹل میں اس وقت دیکھ چکا تھا جب اس نے عمران کے اشارے پر لی شیانگ کے 9 آدمیوں کو ٹھکانے لگایا تھا۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے انجم کا سرسری تعارف کرایا، لیکن انجم کے بارے میں اس نے وہ بات نہیں بتائی جس نے اسے داراب کے خلاف ایک صبر آزما جنگ لڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عمران کو وہ بات انجم نے راستے میں ہی بتائی تھی۔ تعارف مکمل ہو جانے کے بعد وہ دوبارہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ داراب سے نمٹنے کے لیے وہ مختلف تجویزوں پر غور کر رہے تھے جب کوما گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ مسٹر عمران، غضب ہو گیا مجھے ابھی۔ کوما نے کچھ کہنا چاہا، لیکن انجم پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر خاموش ہو گیا۔ عمران تیزی سے اٹھ کر کوما کے قریب آ گیا اور اس کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ آئی سی، پھر ٹھیک ہے، کوما نے انجم کو دیکھ کر گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ غالباً کوئی اہم خبر لائے تھے؟ ہاں، لیکن وہ خبر آپ کے لیے پرانی ہو چکی ہے۔ کیا مطلب؟ لی شیانگ کی موت نے داراب کو ضرورت سے زیادہ غضبناک بنا دیا ہے، کوما بولا۔
اس نے پورے امپیریل ہوٹل کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ پوری ریاست میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مس انجم کی گمشدگی نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ گھبرائیے مت مسٹر کما، داراب زیادہ دنوں تک اپنی ان خونی سرگرمیوں کو قائم نہیں رکھ سکتا، عمران بولا، لیکن اس کے لہجے میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ اعتماد کی جھلکیاں بھی تھیں۔ کیا آپ نے کوئی پروگرام مرتب کر لیا ہے؟ ہاں، ممکن ہے کہ کل رات ہی میں داراب کے قصے کو ختم کر دوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا، پھر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ سب کی نگاہیں اس پر مرکوز تھی۔ صفدر، تم میرے ساتھ آؤ، اچانک عمران نے صفدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں اپنے ذہن میں بنائے ہوئے پروگرام کے ایک حصہ پر آج اور اسی وقت عمل کرنا چاہتا ہوں۔ مسٹر عمران، کیا میں آپ کا پروگرام معلوم کر سکتی ہوں؟ انجم نے پوچھا۔ اس وقت میں کوئی واضح بات نہیں بتا سکتا۔ میں رینبو کلب کے اطراف میں گھوم کر پھر سچویشن کا مکمل جائزہ لینے کا ارادہ رکھتا ہوں، عمران بولا۔ داراب اور اس کے خاص آدمی امپیریل ہوٹل کے حادثے میں الجھے ہوئے ہوں گے۔ ویسے بھی شاید وہ اس بات کی توقع نہیں کر سکتے کہ میں فوراً ہی رینبو کلب تک بھی پہنچنے کی جسارت کر سکتا ہوں۔ میں اسی غفلت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ رینبو کلب کے اطراف کا جائزہ لینا وقت کی بربادی ہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ عمران نے تعجب سے پوچھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم وہاں کیوں جانا چاہتے ہو، انجم معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو شاید تم اس عمارت کا نقشہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہو۔ میں سمجھا نہیں، عمران نے وضاحت طلب انداز میں کہا۔ ویسے نقشے کے حوالے پر وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ داراب نے اس بات کو 2 سال پہلے ہی سوچ لیا تھا جس کو تم آج سوچ رہے ہو۔ دوسری صورت میں وہ عمارت کے نقشوں کی طرف سے اتنا بے فکر کبھی نہ رہتا کہ دوسرے اسے آسانی سے حاصل کر لیتے۔ او، عمران نے پرخیال انداز میں کہا، گویا اب اس عمارت میں کچھ خفیہ تبدیلیاں بھی ہو چکی ہیں۔ ہاں، اور میں ان سے بخوبی واقف ہوں، لیکن میری گمشدگی کے بعد داراب اس طرف سے بھی غافل نہیں رہے گا۔ میرے ساتھ آؤ، عمران نے انجم سے کہا۔ پھر وہ دونوں اس ملحقہ کمرے میں چلے گئے جہاں جوزف ایک ترپال پر پڑا لمبے لمبے خراٹے لے رہا تھا۔ صفدر، چوہان اور صدیقی وضاحتی نظروں سے ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ کما کی نگاہیں ملحقہ کمرے کے بند دروازوں پر تھیں۔ داراب کسی چوٹ کھائے ہوئے زخمی شیر کی طرح اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ رینبو کلب کی پہلی منزل پر اس کے آفس میں اس وقت مارتھا براؤن کے علاوہ ایک پستہ کا آدمی بھی موجود تھا۔ صورت شکل کے اعتبار سے بھی وہ کوئی 10 نمبر کا بدماش لگ رہا تھا۔ گول چہرہ، چپٹی اور لمبوتری ناک اور اندر کو دنسی ہوئی چھوٹی چھوٹی آنکھیں اس کی شخصیت کی ترجمانی کر رہی تھی۔ جسمانی اعتبار سے وہ خاصا تنومند نظر آ رہا تھا۔ آفس میں اس وقت موت کا سا سکوت طاری تھا۔ پھر داراب بڑے جھلائے ہوئے انداز میں رک کر پستہ کا آدمی سے مخاطب ہوا۔ ماسٹر راجن، کیا تمہارے سب آدمی ناکارہ ہو چکے ہیں؟ میں واقعی شرمندہ ہوں باس، ماسٹر راجن نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ 24 گھنٹے کے اندر میرے آدمی شیتل نگر کا ایک ایک کونا چھان چکے ہیں، لیکن عمران یا اس کے ساتھیوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ پھر اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ داراب کا لہجہ اس بار سرد تھا۔ میں ہار ماننے کا عادی نہیں ہوں باس، تلاش بدستور جاری ہے۔ صرف تلاش جاری رکھنے سے کیا ہوگا؟ مجھے عمران اور اس کے ساتھی درکار ہیں۔ 12 گھنٹے کی مہلت اور دے دیجئے باس۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو زندہ یا مردہ آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ ناکامی کی صورت میں جانتے ہو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ اس کی نوبت نہیں آئے گی، ماسٹر راجن تیزی سے بولا۔ اگر 12 گھنٹے کے بعد بھی ناکامی ہوئی تو میں آپ کو تکلیف دینے کی بجائے خود ہی اپنے آپ کو گولی مار لوں گا۔ سمجھدار آدمی ہو، لیکن تلاش کے سلسلے میں کچھ خاص گھروں کو بھی دیکھنا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے کسی پرانے دشمن ہی نے ان لوگوں کو پناہ دی ہوگی۔ تم جو چاہو کرو، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ شکریہ باس، اب تم جا سکتے ہو، داراب نے خشک لہجے میں کہا، اور ماسٹر راجن احتراماً تھوڑا سا جھک کر پلٹا، پھر آفس سے باہر نکلتا چلا گیا۔ مارتھا براؤن خاموشی سے بیٹھی داراب کے چہرے پر بدلنے والے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ عمران کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ داراب تھوڑے وقفے کے بعد مارتھا سے مخاطب ہوا۔ میرا قیاس یہی ہے کہ وہ برفیلی پہاڑیوں کے کسی محفوظ غار میں چھپا ہوگا۔ یہ بکواس ہے، وہ سور کا بچہ مجھ سے زیادہ ان پہاڑی ٹھکانوں سے واقف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میرے آدمی ان پہاڑیوں کے تمام خفیہ ٹھکانے کھنگال چکے ہیں۔ دوسری شکل میں ماسٹر راجن کی بات ہی ٹھیک ہوگی۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ عمران کو ہمارے کسی دشمن کی مدد حاصل ہو۔ داراب ٹہلنے لگا، پھر مارتھا کو گھورتا ہوا بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ عمران نے یہ سب ہنگامہ محض انہی تصویروں کے لیے کیا ہے؟ ہاں، میں نے اس کی گفتگو سے یہی اندازہ لگایا تھا۔ وہ شاید مائیکل کی موت کا انتقام لینا چاہتا ہے۔ انتقام؟
اور وہ بھی داراب سے۔ داراب حقارت بھرے لہجے میں بولا، میں اسے ایسی عبرتناک اور اذیتناک موت ماروں گا کہ شیتل نگر کی زمین بھی خوف سے کانپ اٹھے گی۔ مارتھا نے کوئی جواب نہ دیا۔ عمران سے تمہاری گفتگو کیا ہوئی تھی؟ میں اس کے بارے میں پہلے بھی تفصیل بتا چکی ہوں، پھر شروع سے دہراؤ، میں اسے دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ کسی خوف کے پیش نظر مارتھا کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے لاتعداد قطرے ابھر آئے، لیکن تفصیل تو اسے بہرحال دہرانی ہی پڑی۔ داراب بہت غور سے اس کی باتوں کو سنتا رہا۔ مارتھا کا بیان ختم ہوتے ہی داراب خشک لہجے میں بولا، تم نے تصویروں کے بارے میں اس بات پر شبہ کیوں ظاہر کیا تھا کہ وہ میرے قبضے میں نہیں ہے؟ مجھے اصلیت کا علم آج بھی نہیں۔ مارتھا لرز اٹھی۔ داراب اسے بڑی خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تم میری خاطر مثلاً اسے تاریکی میں بھی رکھ سکتی تھی، اس سے کوئی فرق نہ پڑتا۔ وہ مائیکل کے قتل کا بدلہ لینے کا خواہش مند ہے۔ تم نے عمران کو یہ بھی بتایا تھا کہ مائیکل میری ہی اما پر قتل کیا گیا ہے۔ داراب صفاقانہ لہجے میں بولا، پھر مارتھا کو گھورتا ہوا اپنی بڑی میز پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ مارتھا نے تھوک نگل کر جواب دیا، مائیکل کے لباس سے اسے میری دستخط شدہ تصویر مل گئی تھی، اس لیے رینبو کلب کی عمارت کے بارے میں تم نے اسے تفصیلات کیوں فراہم کی تھیں؟ داراب نے اس بار اطمینان بھرے انداز میں جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا سیدھا ہاتھ رینگ کر پتلون کی جیب میں چلا گیا۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی داراب، مارتھا خوف سے تھر تھر کانپتی ہوئی بولی۔ مقدس مریم کی قسم، میں نے آج تک کبھی تم سے غداری کا تصور بھی نہیں کیا۔ میوزیم کا حوالہ دینے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ کیا میرے اس بیان سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ عمران کو تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتی۔ داراب کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ میوزیم کا حوالہ اس سور کے بچے کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، لیکن تم نے تو ان راستوں کو… خاموش رہو ذلیل عورت، داراب گرجدار آواز میں بولا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور بھی نکال لیا۔ راستوں کے بارے میں تمہارے فرشتے بھی نہیں جانتے کہ ان میں کس قسم کی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ میں نے کبھی… بکو مت، تمہارا وجود میرے لیے اب خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں ہے، اور تم جانتی ہو کہ میں ہر خطرے کو وقت سے بہت پہلے راستے سے ہٹا دینے کا قائل ہوں۔ رحم کرو داراب۔ مارتھا کا چہرہ پسینے سے عرق آلود ہو گیا۔ ناممکن ہے، داراب کی لغت میں رحم کے الفاظ بھی تم کو نہیں ملیں گے۔ داراب بدستور مارتھا پر نظریں جمائے ہوئے بولا، تمہارا جسم بھی اب میرے لیے کوئی جاذبیت نہیں رکھتا۔ گودا چوس لینے کے بعد چچوڑی ہوئی ہڈیاں بھوکے کتوں کے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ ویسے میرا پالتو بن مانس گوریلا بھی تمہاری لاش کو کارآمد بنا کر خوشی ہی محسوس کرے گا۔ نہیں، مارتھا لرزتی ہوئی اٹھی۔ چہرے کی رنگت تو اسی وقت زرد پڑ گئی تھی جب اس نے داراب کو ریوالور نکالتے دیکھا تھا۔ کرسی سے اٹھ کر اس نے محض ایک ثانیہ کے لیے داراب کی نگاہوں سے جھلکنے والی درندگی کو دیکھا، پھر ہذیانی انداز میں چلاتی ہوئی بھاگی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے جسم نے یکے بعد دیگرے 2-4 جھٹکے کھائے، پھر وہ لہراتی ہوئی فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ داراب کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی پشت پر عین دل کے مقام پر لگی تھی۔ زہریلی ناگن، داراب نے اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے میز کے نیچے ہاتھ ڈال کر کسی میکانزم کو استعمال کیا، جس کے بعد میز کی پشت پر دیوار کا ایک چوکور حصہ تھوڑا سا اندر دب کر ایک جانب کھسکتا چلا گیا۔ پیدا ہونے والی خلا کی دوسری سمت تاریکی تھی۔ داراب نے آگے بڑھ کر مارتھا کی لاش کو اٹھایا، پھر خلا کے قریب پہنچ کر اسے دوسری طرف اچھال دیا۔ اس وقت رات کے 2 بج چکے تھے جب گھپ اندھیرے میں 3 انسانی سائے زمین سے چپک کر آہستہ آہستہ رینبو کلب کی عمارت کی طرف رینگ رہے تھے۔ تینوں سائے عمران، صفدر اور انجم کے علاوہ کوئی اور نہ تھے۔ تینوں ہی کے جسم پر سیاہ رنگ کے چست لباس موجود تھے اور چہرے نقاب میں پوشیدہ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں نظر آنے والے ریوالور میں سائلنسر بھی لگے ہوئے تھے۔ جس حصے میں وہ اس وقت رینگ رہے تھے وہ رینبو کلب کی پشت پر تقریباً 100 گز دور تھا۔ کرب و جوار کا علاقہ بالکل ویران تھا، دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نہ تھا۔ زمین پر خضر و جھاڑیاں اور کٹے ہوئے درختوں کے تنوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہاں کبھی جنگلات رہے ہوں گے جنہیں بعد میں صاف کرا دیا ہوگا۔ تمہیں اپنے باقی دونوں ساتھیوں کو بھی ساتھ لے لینا چاہیے تھا، انجم نے دبی آواز میں کہا۔ تخاطب عمران ہی سے تھا۔ نہیں، میں زیادہ بھیڑ پسند نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ میرے دونوں ساتھی کلب کے سامنے والے حصے سے اندر داخل ہوں گے تاکہ کسی خطرناک سچویشن میں ہماری مدد کر سکیں۔ گڈ، یہ تم نے اچھا ہی کیا۔ لیکن کیا داراب کے آدمی انہیں شناخت نہیں کر سکیں گے؟ مطمئن رہو، وہ دونوں اس وقت یہاں کے 2 ایسے مقامی باشندوں کے میک اپ میں ہوں گے جن کی بیشتر راتیں کلب کے ہنگاموں میں ہی گزرتی ہیں۔ اس کے بعد مزید کوئی بات نہ ہوئی۔
15-20 منٹ تک مسلسل رینگنے کے بعد وہ کلب کی عمارت سے تقریباً 75 گز دور ایک ایسی جگہ پہنچ کر رکے تھے جہاں کٹے ہوئے تناور درختوں کے سوکھے ہوئے نشانات اب بھی موجود تھے۔ اس حصے کی زمین بھی ناہموار تھی، خضر و جھاڑیاں بھی خاصی گنجان نظر آ رہی تھیں۔ عمران نے گردن گھما کر انجم کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ رکنے کی وجہ دریافت کرتا، انجم تیزی سے سرکتی ہوئی ایک کٹے ہوئے درخت کے تنے کے قریب پہنچ گئی۔ پھر اس نے تنے کے اندر نظر آنے والے سوراخوں میں ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولنا شروع کر دیا۔ عمران بڑی سنجیدگی سے اسے گھور رہا تھا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اچانک ابھرنے والی گرگراہٹ کی آواز نے اس کی توجہ بائیں جانب والی جھاڑیوں کی طرف مبذول کرا دی۔ گپ اندھیرے کے باوجود اس نے خضر و جھاڑیوں کے ایک حصے کو اوپر بلند ہو کر ایک طرف ہٹتے دیکھ لیا تھا۔ انجم زمین پر رینگتی ہوئی تیزی سے اس کے قریب آ کر بولی، یہ وہی خفیہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اس تہہ خانے تک پہنچیں گے جہاں داراب اپنے قیدیوں کو رکھتا ہے۔ کلب کی دوسری منزل کا راستہ اسی تہہ خانے میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، عمران بولا، پھر اٹھ کر تیزی سے اس حصے کی جانب آ گیا جہاں زمین میں 2 فٹ کا ایک تاریک خلا نظر آ رہا تھا۔ صفدر اور انجم نے بھی اس کی پیروی کی۔ ایک سیکنڈ، انجم دوبارہ عمران کے قریب آ کر بولی، ہمیں ایک ساتھ ہی اندر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ میری گمشدگی کے بعد داراب نے ان راستوں کی کڑی نگرانی شروع کرا دی ہوگی، اس لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ کیا اسے معلوم ہے کہ تم ان خفیہ راستوں سے واقف ہو؟ وثوق سے نہیں کہہ سکتی۔ بہرحال اسے مجھ پر شبہ ضرور ہے۔ تمہاری تجویز معقول ہے، ہم 5 منٹ کے وقفے سے اندر داخل ہوں گے۔ پہلے میں جاتا ہوں، اس کے بعد تم آنا، اور صفدر آخر میں آئے گا، عمران نے کہا، پھر تیزی سے خلا کے اندر داخل ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اندھیرے میں ان آہنی گول زینوں کے ذریعے نیچے کی طرف اترنے لگا جو تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ صفدر اور انجم پروگرام کے تحت باہر ہی رک گئے، لیکن 10 منٹ بعد وہ بھی طے شدہ پروگرام کے تحت خلا میں آگے پیچھے داخل ہو چکے تھے۔ انجم نے چونکہ صفدر کو خفیہ راستے کا میکانزم سمجھا دیا تھا، اس لیے صفدر نے خلا میں داخل ہوتے ہی زینوں کی ریلنگ کے نچلے حصے پر لگے ہوئے اس پش بٹن کو تلاش کر لیا، جس کے دبتے ہی اوپر کا خلا دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ چکردار زینے زیادہ طویل نہیں ثابت ہوئے۔ 2 منٹ بعد ہی عمران کے قدم ٹھوس زمین پر لگے۔ پھر اس نے جیب سے پینسل ٹارچ نکال کر روشن کی اور اس واحد راستے پر ہو لیا جو تاریکی میں بال کھاتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ ایک سرنگ ہی تھی جس میں ایک وقت میں 2 آدمی بڑی آسانی سے کھڑے ہو کر گزر سکتے تھے۔ 5 منٹ تک تیزی سے آگے بڑھنے کے بعد عمران کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اب ایک آہنی دروازے نے آگے جانے کا راستہ بند کر رکھا تھا۔ پینسل ٹارچ کی روشنی دروازے کا جائزہ لینے کے بعد دائیں بائیں دیواروں پر رینگنے لگی، پھر فرش پر آ گئی۔ عمران کو اپنے ارادے میں مایوسی نہیں ہوئی۔ آہنی دروازے کے بائیں جانب نچلے حصے پر اسے لوہے کی بمشکل 1 انچ ابری ہوئی سلاخ نظر آ گئی جو بظاہر دروازے کا ایک حصہ ہی لگ رہی تھی۔ عمران نے اس پر پاؤں کا دباؤ ڈال کر آزمایا، نتیجہ خاطر خواہی ثابت ہوا۔ سلاخ کے دبتے ہی آہنی دروازہ آہستہ آہستہ کھلتا چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی عمران بائیں جانب والی دیوار سے چپک گیا۔ اندر سے آنے والی مدھم روشنی نے اسے محتاط ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دروازہ پورا کھل جانے کے بعد عمران اس وسیع و عریض حال کو آنکھیں پھاڑے حیرت سے گھور رہا تھا جس کے اندر بڑے بڑے آہنی پنجرے موجود تھے۔ پنجروں کے اندر جانوروں کی بجائے انسان نظر آ رہے تھے جو غالباً اس وقت نیند کی کیفیت میں بے ترتیبی سے ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ نظر آ رہے تھے۔ حال کے درمیان میں صرف ایک ہلکے پاور کا بلب روشن تھا، لیکن اس کی روشنی اتنی کافی تھی کہ عمران اس جگہ کا بخوبی جائزہ لے سکتا تھا۔ وسیع حال کے دوسرے سرے پر ایک اور آہنی دروازہ نظر آیا جو دوسری جانب سے بند تھا۔ عمران نے ریوالور کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کی، پھر دبے قدموں بڑھتا ہوا آہنی اور قد آدم پنجروں میں سوئے ہوئے انسانوں کا جائزہ لینے لگا۔ اسے تنویر کی تلاش تھی جو اسے جلد ہی مل گیا۔ عمران اس وقت اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا جب اس نے تنویر کو ایک غیر ملکی لڑکی کے ساتھ پنجرے میں محو خواب دیکھا۔ دونوں کچھ ایسی ہی حالت میں گتھے ہوئے تھے جیسے ہنی مون منا رہے ہوں۔ عمران نے جلدی سے جیب سے ایک مڑا ہوا تار نکالا، پھر کفل کھولنے میں اسے بمشکل 10 سیکنڈ لگے تھے۔ پنجرے میں داخل ہو کر اس نے تنویر کو شانہ پکڑ کر ہلانا شروع کر دیا۔ تنویر کی پوزیشن کچھ ایسی ہی تھی کہ اس کے ہڑبڑا کر اٹھنے سے غیر ملکی لڑکی بھی بکھلا کر جاگ گئی۔ کک کک کون؟ تنویر عمران کو سیاہ لباس میں دیکھ کر ہکلانے لگا۔ تمہارا پرانا رقیب علی عمران، جلدی کرو، وقت بہت کم ہے۔ عمران نے سرگوشی کی، پھر لڑکی کو دیکھ کر بولا، آپ بھی وقت سے فائدہ اٹھا کر میرے ہمراہ چل سکتی ہیں، لیکن اگر شور مچانے کی کوشش کی
تو گلا گھونٹ کر رکھ دوں گا۔ لڑکی نے سہم کر گردن ہلانی شروع کر دی۔ ٹھیک اسی وقت عمران نے آہنی دروازے سے دوسرے سیاہ پوش کو اندر داخل ہوتے دیکھا، جو عمران کو دیکھ کر اس کے قریب آ گئی۔ 5 منٹ بعد صفدر بھی ان میں شامل ہو گیا۔ داراب اس وقت کہاں ملے گا؟ عمران نے انجم کو مخاطب کر کے دبی آواز میں پوچھا۔ وہ اوپر اپنے آفس میں ہوگا یا پھر اس خفیہ خوابگاہ میں ہو سکتا ہے جو آفس سے ملکہ ہے، انجم نے جواب دیا، اور تنویر چونک کر اسے گھورنے لگا۔ صفدر، تم اور تنویر یہیں ٹھہرو، میں انجم کے ساتھ اوپر جاتا ہوں، عمران نے صفدر سے کہا۔ پھر شاید وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن ٹھیک اسی وقت دوسرے دروازے پر آہٹ ہوئی اور وہ سب بڑی تیزی سے پنجروں کی آڑ لے کر زمین پر لیٹ گئے۔ دوسری سمت کا آہنی دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ پھر اس میں سے اندر آنے والا بلمانس تھا، جسے تنویر 2 بار پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ قیدیوں کی رکھوالی اسی کا ذمہ تھی۔ ہوشیار رہنا عمران، تنویر نے سرگوشی کی، بہت خونخوار محافظ ہے۔ عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی نگاہیں بدستور اس بن مانس پر جمی ہوئی تھیں جو جھومتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، لیکن پنجروں سے تھوڑے فاصلے پر پہنچ کر وہ رکا۔ پھر اس نے ناک سے شون شون کی آوازیں نکالنی شروع کر دی۔ شاید وہ خطرے کی بو سونگھ چکا تھا۔ تنویر دم سادے زمین سے چپکا تھا، دوسرے بھی مردوں کی طرح لیٹے رہے، لیکن عمران کسی فوری خیال کے تحت اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ لپکتا ہوا اس قد آدم جنگلی درندے کے سامنے پہنچ کر رکا، جو عمران کو دیکھ کر اپنی چھاتی ٹھونکنے لگا تھا۔ چند لمحات تک دونوں ایک دوسرے کو خطرناک نظروں سے گھورتے رہے۔ پھر بن مانس کے منہ سے خرخر کی آوازیں ابھرنے لگی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ چھاتی پر مارتا ہوا آگے اچھلا، اور ٹھیک اسی وقت عمران کی انگلی ٹریگر پر اپنا کام کر گئی۔ حال میں معمولی سی ٹچ کی آواز ابھری اور بن مانس کسی تناور درخت کی طرح ڈگمگاتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ گولی اس کی عین پیشانی پر لگی تھی۔ پھر ظاہر ہے کہ اس کی کھوپڑی بیجے سمیت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ صفدر اور اس کے باقی ساتھی لپک کر عمران کے قریب آ گئے۔ تم سب یہیں رکو، اوپر صرف میں اور انجم جائیں گے۔ پھر انجم کو لے کر کھلے ہوئے دروازے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ دروازے کی دوسری جانب بھی ویسی ہی سرنگ تھی جیسی عمران پہلے دیکھ چکا تھا۔ پینسل ٹارچ کی روشنی میں وہ دونوں تیزی سے آگے بڑھتے رہے، لیکن پھر اچانک عمران ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ کسی عورت کی کچلی ہوئی لاش تھی جس پر روشنی کا محیط دائرہ رینگ رہا تھا۔ عمران کو جھرجھری آ گئی۔ عورت کا جسم بری طرح نوچا کھسوٹا گیا تھا، جسم پر جگہ جگہ سے گوشت کو نوچ کر کھایا بھی گیا تھا۔ روشنی کا دائرہ عورت کا جسم پر رینگتا ہوا چہرے پر آ گیا اور عمران ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ مارتھا براؤن کے مسخ شدہ چہرے کی شناخت کرنے میں اسے کوئی دقت پیش نہ آئی تھی۔ داراب کے آفس تک پہنچنے میں ابھی اور کتنی دیر باقی ہے؟ عمران نے گھوم کر انجم کو دیکھا، لہجے سے درندگی ٹپک رہی تھی۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی، انجم نے ہانپتے ہوئے جواب دیا۔ سرنگ کے آخری سرے سے بائیں جانب گھومتے ہی ہمیں وہ زینہ مل جائے گا جو داراب کے آفس میں کھلتا ہے۔ آؤ، عمران غرایا، پھر مارتھا کی لاش کو پھلانگ کر دوسری طرف کود گیا۔ انجم نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ سرنگ کے آخری سرے پر پہنچ کر وہ بائیں جانب گھومے، پھر ان زینوں پر چڑھنے لگے جو بل کھاتے ہوئے اوپر تک چلے گئے تھے۔ زینے کے آخری سرے پر پہنچ کر انجم نے کسی میکانزم کو چھوا، جس کے بعد دیوار میں ایک چوکور خلا پیدا ہو گیا۔ عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر دوسری طرف دیکھا۔ کمرے کی ساخت دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ داراب کا آفس ہی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں اس وقت کوئی موجود نہ تھا۔ کمرے میں ہلکے نیلے رنگ کے بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عمران قدم جما کر دوسری طرف گیا، پھر اس نے انجم کو بھی پیچھے آنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں، عمران نے سرگوشی کی۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت اپنی خوابگاہ میں ہو۔ ٹھہرو، میں دیکھتی ہوں، انجم نے دبی ہوئی آواز میں کہا، پھر دبے قدموں کمرے کے مغربی حصے کی طرف بڑھنے لگی۔ نچلی منزل سے نشے میں ڈوبے ہوئے شرابیوں کے کہکے ابھر رہے تھے۔ مغربی دیوار پر لگے ہوئے بڑے فریم کی پشت پر ہاتھ ڈال کر انجم نے کسی پوشیدہ میکانزم کو آزمایا، جس کے فوراً ہی بعد بائیں جانب دیوار کا ایک گول حصہ تیزی سے گھوم کر اندر ہو گیا۔ دوسری طرف بھی اندھیرا تھا۔ عمران نے ریوالور کے دستے پر اپنی گرفت مضبوط کی، پھر انجم کو باہر ٹھہرنے کا اشارہ کرتے ہوئے دبے قدموں دیوار کی خلا سے ہو کر اندر داخل ہو گیا۔ پینسل ٹارچ کی روشنی یہاں ناکافی ثابت ہو رہی تھی، اس لیے عمران نے سوئچ بورڈ تلاش کر کے بتی روشن کی۔ سامنے ڈبل بیڈ پر کوئی رضائی اوڑھے سو رہا تھا، لیکن عمران اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ رضائی سونے والے کے پورے جسم کو ڈھانپے ہوئے تھی۔ انجم کی اطلاع کے مطابق وہ داراب کی خوابگاہ ہی معلوم دے رہی تھی۔ پورا کمرہ خوبصورت اور قیمتی سامان سے آراستہ تھا۔ مشرقی گوشے میں 2 عدد آہنی الماریاں رکھی ہوئی تھیں، جس کے ساتھ ایک آہنی تجوری بھی موجود تھی۔ دیوار پر سینریوں کے فریم کے علاوہ قدیم زمانے کے اسلحہ جات بھی سجے ہوئے تھے۔ نکاسی کے لیے عمران کو اس چور دروازے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آیا جس کے ذریعے
وہ خوابگاہ میں داخل ہوا تھا۔ چند لمحات تک وہ اپنی جگہ کھڑا ماحول کا جائزہ لیتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس نے رضائی کھینچ لی۔ کسی سوئے ہوئے آدمی پر ہاتھ اٹھانا عمران کے لیے بزدلی کی بات تھی، لیکن رضائی ہٹتے ہی عمران چونکا تھا۔ کسی انسانی وجود کی بجائے وہاں 3 عدد تکیے موجود تھے۔ عمران حیرت سے دیدے نچا کر رہ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی دوسرا اقدام کرتا، مشرقی گوشے سے ایک خوفناک آواز ابھری، اپنی جگہ سے جنبش بھی مت کرنا ورنہ شوٹ کر دوں گا۔ ریوالور زمین پر گرا کر اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، داراب، عمران کے ذہن نے سوچا۔ پھر اس نے ریوالور پھینک کر اپنے ہاتھ فضا میں بلند کر لیے۔ پوزیشن میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا۔ گڈ، اب تم اگر چاہو تو گھوم بھی سکتے ہو مسٹر علی عمران۔ عمران بڑی آہستگی سے پلٹا۔ اس کا اندازہ غلط نہیں ثابت ہوا تھا۔ آہنی الماری کے دروازے کھلے تھے اور داراب اس کے برابر کھڑا اسے خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت بھی سپورٹنگ شرٹ اور پتلون تھی۔ ہاتھ میں اشاریہ 5-8 کا ریوالور موجود تھا۔ مجھے امید تھی کہ تم 1-2 روز میں یہاں تک ضرور پہنچ جاؤ گے، داراب سرد آواز میں بولا۔ اب کیا تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تمہیں ان خفیہ راستوں کا علم کس طرح ہوا؟ فی الحال اس سوال کا جواب نہیں دے سکوں گا۔ کیوں؟ نیند آ رہی ہے، عمران نے طویل جماہی لے کر منہ پھاڑتے ہوئے جواب دیا۔ جانتے ہو تم اس وقت کس شخصیت سے ہم کلام ہو؟ یہ جاننے کے لیے مجھے 1 پیالی گرم چائے کی ضرورت ہوگی۔ دودھ اور کریم نہ ہو تو نیمبو کی بھی چل سکتی ہے۔ کیا تم یہاں تنہا آئے ہو؟ داراب نے اسے کینہ توز نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرے 4 ساتھی اور بھی ہیں، عمران نے بڑی معصومیت سے کہا۔ 2 اس وقت کلب کے اندر موجود ہیں اور باقی 2 غالباً مارتھا اور بن مانس کی تجہیز و تکفین میں لگے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ داراب اچھل پڑا۔ تم نے بن مانس کو ہلاک کر دیا؟ پتہ نہیں، میں نے صرف ایک ہی گولی چلائی تھی جو بٹک کر اس کا بھیجا پھاڑ گئی۔ داراب سے گفتگو کرتے وقت بڑے بڑے سورما بھی کام جاتے ہیں۔ اب تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ عمران سنجیدہ ہو گیا، پھر ریوالور کی طرف اشارہ کر کے بولا، اسے جیب میں ہی رکھ لو تو بہتر ہے۔ میں بچوں کے کھلونوں سے ڈرنے کا عادی نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک بار پہلے بھی تم سے یہی کہا تھا کہ ڈھمپ ریاست کا ایک بچہ بغیر بلٹ پروف کے گولیوں سے بچاؤ کے فن میں مہارت رکھتا ہے۔ اوہ، میں اس کا امتحان بھی لے لیتا ہوں، داراب حقارت بھرے لہجے میں بولا۔ پھر اس نے عمران کی بائیں ران کا نشانہ لے کر لبلبی دبا دی، لیکن نتیجہ 0 ہی نکلا۔ عمران اچھل کر دور ہٹ گیا تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ابھرنے والی طنزیہ مسکراہٹ نے داراب کو پاگل بنا دیا۔ مقصد یہی تھا کہ داراب جھلا کر باقی گولیاں بھی ضائع کر بیٹھے۔ ہوا بھی یہی تھا۔ داراب نے غصے میں یکے بعد دگرے باقی 5 فائر بھی جھونک مارے، لیکن عمران جو سینگ آرٹ کا ماہر تھا بندر کی طرح اچھل اچھل کر خود کو بچاتا رہا۔ اگر ابھی تم کو میری بات کا یقین نہیں آیا ہو تو ایک بار پھر میگزین بھر لو، عمران نے مذیقہ خیز انداز میں کہا۔ داراب عمران کو مانی خیز نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر اس نے اچانک ریوالور پھینک کر عمران پر چھلانگ لگا دی، لیکن اپنی ہی جھونک میں فرش پر اوندے منہ گرا۔ عمران بڑی خوبصورتی سے جھک کر دوسری طرف ہٹا، پھر اس نے اپنا ریوالور اٹھانے میں بھی خاصی تیزی دکھائی تھی۔ داراب غراتا ہوا اٹھا، مگر عمران کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اسے ٹھٹک جانا پڑا۔ تم جیسے ذلیل انسان پر ہاتھ اٹھانا بھی میں اپنے مرتبہ کے خلاف سمجھتا ہوں، عمران سرد اور خونخوار آواز میں بولا۔ اس لیے اگر تم نے اب کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو جسم چھلنی کر ڈال دوں گا۔ ویسے کیا اب تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ وہ تصویریں کہاں ہیں جس کے حصول کے لیے مائیکل کو مارا گیا تھا؟ میں نہیں سمجھ سکا کہ تم کن تصویروں کا حوالہ دے رہے ہو، داراب نے خشک لہجے میں کہا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس نے چونک کر چور دروازے کی طرف دیکھا جہاں انجم کھڑی اسے نفرت سے گھور رہی تھی۔ او تم، داراب نفرت آمیز لہجے میں بولا۔ ہاں، کیوں؟ کیا میری آمد تمہارے لیے غیر متوقع تھی؟ انجم نے الفاظ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور کا رخ داراب ہی کی طرف تھا۔ کیا تم نے مجھے اتنی گری ہوئی لڑکی سمجھ لیا تھا کہ میں تمہاری محبت میں اندھی ہو کر اپنے باپ کی موت بھی نظر انداز کر جاؤں گی، جسے تم نے بڑی دردناک موت مارا تھا؟ تم سور کی بچی، میں تجھے داراب جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی لڑکھڑا کر فرش پر الٹ گیا۔ انجم کے ریوالور سے نکلی ہوئی گولی نے اس کے داہنی گھٹنے کی ہڈی کو چور چور کر ڈالا تھا۔ انجم، عمران تیزی سے اس کے قریب لپکا، لیکن اتنی دیر میں انجم اچھل کر دور ہٹتے ہوئے بولی، نہیں مسٹر عمران، تم اس وقت میرے درمیان میں آنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے امپیریل ہوٹل سے تمہارے ساتھ فرار ہوتے وقت اپنے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ بالکل غلط تھا۔ کیا مطلب؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب اب غور سے سنو مسٹر عمران، انجم نے کہا، پھر داراب کو شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، وقت بدل چکا ہے، اس درندے نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں دراصل CID برانچ کے ایک ڈپٹی سپریڈنٹ
بختاور کی لڑکی ہوں۔ او، عمران نے چونکتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے کہ مسٹر بختاور نے ایک بار اس کے خلاف کوئی اہم رپورٹ کی تھی جو اگر سامنے آ جاتی تو یہ قانون کے آہنی شکنجوں میں پھنس جاتا۔ ہاں، تم نے ٹھیک سنا ہے، لیکن اس رپورٹ کے بارے میں بھی اس ذلیل کتے کو میں نے ہی بتایا تھا، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ صرف رپورٹ حاصل کرے گا، مگر اس نے میرے باپ کو اغوا کر لیا۔ پھر جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوا؟ تیسرے روز میرے بے گناہ باپ کی لاش ساحلی علاقہ سے ملی تھی۔ ان کے جسم پر نیلی نیلی بدیاں ابھر آئی تھیں۔ انجم ہذیانی انداز میں کہتی چلی گئی، اس منحوس حرامی کے پلے نے میرے باپ کے ننگے جسم کو بجلی کے تاروں سے باندھ کر الیکٹرک شاک کے ذریعے اذیتناک موت مارا تھا، اور اب آج میری باری ہے۔ قبل اس کے کہ عمران کچھ کہتا، انجم کے ریوالور سے دوبارہ ٹچ کی آواز ابھری، ایک شعلہ لپکا، اور پھر داراب کا سیدھا ہاتھ کونی سے جھول گیا۔ میں اسے اس قابل بنا دوں گی کہ یہ تمام عمر اپاہجوں کی طرح سڑکوں پر گزرتا پھرے، اور لوگ اس کے منہ پر پیشاب کرنے کے روادار بھی نہ ہوں۔ میں اسے جان سے نہیں ماروں گی، اس لیے کہ اگر یہ مر گیا تو میری محبت ادھوری رہ جائے گی۔ محبت کا وہ حسین تاج ادھورا رہ جائے گا جو ہم دونوں مل کر بنانے کے وعدے کیا کرتے تھے۔ مم، میں اس سے آج بھی دیوانہ وار محبت کرتی ہوں، محبت، شدید محبت۔ انجم نے دیوانہ وار کہا، پھر اتنی قوت سے اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبائے کہ خون کی ایک باریک سی لکیر ابل پڑی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور سے تیسرا اور چوتھا شعلہ لپکا۔ اس بار عمران نے داراب کے بائیں گھٹنے پر اور پھر الٹی کونی سے خون کا فوارہ ابلتے دیکھا تھا۔ اس عجیب و غریب سچویشن سے دوچار ہونے کے باوجود وہ انجم کے سچے نشانے کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ داراب کسی اردن بھینسے ہی کے انداز میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، اس کے حلق سے دردناک چیخیں خارج ہو رہی تھیں۔ عمران نے بیرونی آفس میں کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنی، پھر لپک کر چور دروازے کے قریب آ گیا۔ آنے والا صدیقی تھا، جو اس وقت ایک مقامی باشندے کے میک اپ میں تھا۔ کیا بات ہے جناب؟ صدیقی نے پوچھا، لیکن دوسرے ہی لمحے سچویشن دیکھ کر اسے جواب بھی مل گیا۔ غور سے سن کتے کے پلے، انجم پھٹی پھٹی ویران نگاہوں سے داراب کو گھورتے ہوئے بولی، وہ تصویریں جنہوں نے تیری راتوں کی نیندیں حرام کر دی تھیں میرے قبضے میں ہیں۔ ان دو آدمیوں میں سے ایک کو جو دارالحکومت سے تصویر لے کر واپس آئے تھے میں نے ہی ہلاک کیا تھا۔ میں اگر چاہتی تو وہ تصویریں تیرے لیے بہت کافی ثابت ہوتی، لیکن اس طرح میرا کیا ہوا عہد اور میری محبت دونوں کا مقصد فوت ہو جاتا۔ میں تجھ سے اپنے باپ کا انتقام لینا چاہتی تھی جو پورا ہو گیا، اور اب میں اپنی محبت کے معراج بھی حاصل کر سکتی ہوں۔ ظالم، بے وفا۔ انجم نے آخری جملے بڑے کربناک انداز میں ادا کیے، پھر عمران اچھل کر اس کی طرف لپکا تھا، لیکن اتنی دیر میں انجم ریوالور اپنی کن پٹی پر رکھ کر لبلبی دبا چکی تھی۔ اس کی موت کا منظر کچھ اتنا ہی بھیانک تھا کہ عمران نے کوہنیوں سے اپنا منہ چھپا لیا۔ داراب کے منہ سے اب خرخراہٹ کی مدھم آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ جسم سے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے شاید اب اس میں چلانے کی قوت باقی نہیں رہی تھی۔ اگلے 24 گھنٹوں تک عمران کو سانس لینے کی مہلت بھی نہیں ملی۔ داراب کے بارے میں اس نے براہ راست کوما کو باخبر کیا تھا، پھر شاید اسی کے ذریعے یہ خبر ریاست کے نواب تک پہنچی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ عمران کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ داراب کی موت کی اطلاع ملتے ہی شیتل نگر کی پولیس فورس حرکت میں آ گئی۔ داراب کے ساتھیوں کو چن چن کر گرفتار کیا گیا۔ رینبو کلب کے زمین دوست تہہ خانوں میں سے، جہاں خفیہ سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا، بھاری تعداد میں مختلف قسم کی چیزیں برآمد کر لی گئیں۔ آہنی پنجروں میں بند قیدیوں کو بیان لینے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ داراب کو فوری طور پر میڈیکل ایڈ کی غرض سے ریاست کے ملٹری ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ اس کی تجویز عمران نے براہ راست نواب کے سامنے پیش کی۔ انجم کی خواہش کے احترام کے ساتھ ساتھ خود وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ داراب اپاہجوں کی طرح زندہ رہے، تاکہ دوسرے جرائم پیشہ افراد اس سے عبرت حاصل کر سکیں۔ نواب افضل بیگ نے عمران کو صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ کچھ خاص وجوہات کی بنا پر وہ داراب کے خلاف کھل کر سامنے نہیں آ سکتا تھا، اس لیے مجبوراً وہ داراب کو برداشت کرتا رہا تھا۔ نواب نے عمران کو کچھ دنوں کے لیے ریاست کا مہمان بھی بنانا چاہا، لیکن عمران نے دارالحکومت میں اپنی فرضی مصروفیات کی آڑ لے کر نواب سے معذرت طلب کی۔ پھر تیسری صبح کو شیتل نگر کے نواب کے مخصوص طیارے میں دارالحکومت کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کی ٹیم کے افراد بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ واپسی سے کچھ دیر پہلے مسٹر کوما نے عمران کو علیحدہ لے جا کر اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق 10,000 کا ایک چیک دینے کی کوشش کی تھی، لیکن عمران نے اسے یہ کہہ کر شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا تھا کہ اس رقم سے انجم کا مقبرہ تعمیر کرا دیا جائے۔ شیتل نگر سے روانہ ہوئے اب عمران اور اس کے ساتھیوں کو تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ پارٹی کے سارے ہی افراد
عمران سے حالات پوچھنے کے خواہش مند تھے، لیکن عمران وہ اپنی سیٹ پر تنہا بیٹھا، صرف انجم کی دردناک موت اور اس کے ٹائپ کو سمجھنے میں محو تھا۔ چوہان اور صدیقی برابر بیٹھے تھے۔ ان کے بائیں جانب والی سیٹ پر تنویر تنہا بیٹھا منہ بنا رہا تھا۔ تنویر کی پشت والی سیٹ پر عمران اور اس کے دائیں جانب جولیا اور صفدر موجود تھے۔ تنویر کے علاوہ سبھی عمران کی سنجیدگی پر غور کر رہے تھے، لیکن ابھی تک کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ پھر سب سے پہلے صفدر ہی نے ہمت کی۔ کیا بات ہے عمران صاحب، کس سوچ میں غرق ہیں؟ ہاں، عمران چونکا، پھر سنبھل کر بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر حماقت کے ڈونگرے برستے نظر آ رہے تھے۔ کیا پوچھا تھا تم نے؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ تمہارے اسی چوہے X2 کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو مجھے پھنسا کر کسی بل میں گھسا عیش کر رہا ہوگا۔ خدا نے چاہا تو قبر میں کیڑے پڑیں گے۔ عمران نے عورتوں جیسے انداز میں ہاتھ پھیلا کر کوستے ہوئے کہا، میرا صبر بٹور کر کبھی چین نہ نصیب ہوگا اسے۔ پہلے بھی کئی بار تم اسی طرح زبان کا بخار اتار چکے ہو، لیکن X2 کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ جولیا بول پڑی۔ ہائے؟ عمران جلدی جلدی پلکیں جھپکا کر جولیا کو گھورنے لگا۔ کیا تم بھی اب اسی کی طرفداری کرو گی؟ ارے کچھ تو خدا کے غضب سے ڈرو جولیا۔ کیا یہ X2 کی خود غرضی نہیں تھی کہ وہ ہمیں ایڈورڈ پارک میں پھنسا کر خود لڑکی کو اڑا کر لے گیا تھا؟ ممکن ہے اس میں کوئی مصلحت رہی ہو۔ ارے جاؤ، میں خوب سمجھتا ہوں کہ تمہیں بھی X2 کی وہ بات بری لگی ہوگی۔ اب اتنا بدھو بھی نہیں ہوں کہ میں تمہارے دل کی بات بھی نہ بھانپ سکوں۔ کیا مطلب؟ جولیا کسی جنگلی بلی ہی جیسے انداز میں غرا کر عمران کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مطلب بھی اسی سے پوچھ لینا جو اصلی ہیرے کو ٹھکرا کر نقلی ہیرا لے اڑا تھا۔ عمران نے جولیا پر چوٹ کی۔ ظاہر ہے جولیا اس پر بری طرح جلا گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی تنویر نے بھی پلٹ کر عمران کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھرا تھا۔ کیوں بڑے بھائی، میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی؟ اس بار عمران کا تخاطب تنویر سے تھا۔ میں X2 کے بارے میں اس قسم کے ریمارک برداشت نہیں کر سکتا۔ تنویر نے جولیا کی حمایت میں X2 کی سائڈ لیتے ہوئے بے رخی سے کہا، ماشاءاللہ، اب تو تم بھی نمک حلال ہوتے جا رہے ہو۔ لیکن پیارے تنویر، کیا تم کو اس وقت بھی اپنے چوہے پر تاؤ نہیں آیا تھا جب تم پنجرے میں بند تھے؟ عمران نے کچھ ایسے ہی لہجے میں کہا کہ صفدر کے علاوہ چوہان اور صدیقی بھی ہنس پڑے۔ شٹ اپ! تنویر کا پارا چڑھ جانا قدرتی بات تھی۔ یہ میرا اور X2 کا ذاتی معاملہ ہے، پہلے ہی بتا دیا ہوتا۔ مجھے کیا ضرورت تھی کہ تم کو خواہ مخواہ پنجرے کے ہنی مون سے نجات دلاتا؟ عمران نے جھلاتے ہوئے کہا، پھر آنکھ جھپکا کر بولا، ویسے یار تنویر، تم ہو خوش قسمت، پنجرے میں بھی تم کو ایک گوری چمڑی والی نصیب ہو گئی تھی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ جولیا آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولی، میں لیچر قسم کے مذاق پسند نہیں کرتی۔ اچھا، آئندہ احتیاط رکھوں گا۔ عمران مسکین صورت بنا کر بولا، پھر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بدبدانے لگا، خدا کرے دنیا کے سارے عاشقوں کا انجام دارابی جیسا ہو، اپاہج ہو کر کیکڑوں کی طرح سڑکوں پر رینگتے پھرے۔ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں عمران صاحب؟ چوہان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اللہ میاں سے۔ کیوں؟ کیا تم کو اس پر بھی کوئی اعتراض ہے؟ عمران پلٹ پڑا۔ ویسے میں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ داراب جیسے عاشقوں کی ٹیمیں میدان چھوڑ بھاگیں گی۔ کیوں صفدر ڈیئر، تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر کبھی سوچ کر بتاؤں گا۔ صفدر مسکرا دیا، پھر تنویر کو کنکھیوں سے دیکھنے لگا۔ جولیا بدستور عمران کو گھورے جا رہی تھی۔ میں سمجھ رہا ہوں پیارے، تم کسی عاشق زادے سے مشورہ کرنے کے بعد ہی جواب دو گے۔ شاید آپ کا اندازہ ٹھیک ہی ہے۔ صفدر بدستور مسکرائے جا رہا تھا۔ عمران صاحب، وہ لڑکی کون تھی جسے آپ امپیریل ہوٹل سے اٹھا لائے تھے؟ صدیقی نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، ویسے اس لڑکی کو میں نے ایک خاص مقصد کے تحت ہی اڑایا تھا۔ وہ کیا؟ کسی کو جلانے کے لیے؟ عمران نے کنکھیوں سے جولیا کو دیکھتے ہوئے ٹھنڈی آ بھری۔ میں نے کسی رومانوی ناول میں پڑھا تھا کہ عورت اپنے آئیڈیل مرد کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ کسی تھرڈ ریٹ ناول نویس کی لکھی ہوئی کتاب ہوگی۔ جولیا نے حقارت سے کہا، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ عمران جلدی سے بولا، اور نہیں تو کیا، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ لیکن بیوی، یار صفدر، کیا تم اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہو؟ جی، میں بھلا کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہو صفدر ڈیئر، دراصل میری ہونے والی وہ تمہارے پڑوسی میں رہتی ہے۔ عمران ملتجیانہ انداز میں بولا، تم اگر اسے ورغلاؤ تو شاید کام بن جائے۔ تمہاری زبان ایسے بند نہیں ہوگی۔ جولیا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ پھر وہ کسی خطرناک ارادے سے اپنی سیٹ سے اٹھی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ صفدر کو کراس کر کے آگے بڑھتی، عمران تیزی سے اٹھا اور لمبے لمبے قدم بڑھاتا کاک پٹ میں چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ جولیا تل ملا کر رہ گئی ہوگی۔ تنویر بڑے وسیلے انداز میں اسے گھور رہا تھا۔
صفدر چوہان اور صدیقی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ ختم شد۔